جی یا رسول اللہ، کون عائشہ؟ عفیفہ عائشہ؟ کون عائشہ؟ منزہ عائشہ؟ کون عائشہ؟ مومنوں کی ماں عائشہ؟ کون عائشہ؟ پاک دامن عائشہ؟ تطہیر کی چادر عائشہ؟ کون عائشہ؟ سلام بھی خدا کا آوے، قرآن بھی خدا کا جس کی پاک بازی پر آوے، یہ وہ عائشہ جب دلہن بن کے نبی کے سامنے بیٹھی، حضور نے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا، فرمایا عائشہ یار کی شادی ہو، یار تحفہ دیتا ہے، میری شادی میرے یار نے مجھے تحفہ دیا، اے سیدہ عائشہ جب دلہن بن کے تو میرے بستر پہ آ کے بیٹھی، اس خوشی میں اللہ پاک نے آج سے 40 دن تک جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، اور آج سے اللہ نے اس نکاح کی خوشی میں 40 دن تک جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ مولا طلحہ صاحب آپ کو سبق سنا کے جاؤں گا، 3 اعزاز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایسے، اماں حوا بھی معروم ہے، ماں خدیجہ اسلام کی محسنہ، اسلام کی ملکہ کیوں نہ ہو، اماں خدیجہ کو یہ اعزاز نہیں ملا، مائی مریم کو نہیں ملا، مائی ہاجرہ صفا مروہ کے پہلی مرتبہ 7 چکر لگانے والی کو بھی یہ اعزاز نہیں ملا، اماں سارہ کو نہیں ملا، صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ کو ملا، اماں عائشہ بھی چوڑی ہو کے کھڑی ہو گئی، اماں عائشہ کا بھی سر فخر سے بلند ہو گیا، فرمایا او لوگوں 3 اعزاز میرے پاس ایسے ہیں جو میرے باپ صدیق اکبر کو بھی نہیں ملے۔ پہلا اعزاز یہ، میرے کچے سے مکان کو اللہ نے قیامت کی صبح تک جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ دوسرا مجھے اعزاز یہ ملا، حضرت حوا بی بی سارہ، اماں ہاجرہ بی بی آسیہ سے لے کر قیامت تک نہ ایسی گود آئے گی میرے جیسی گود، جس گود میں امام الانبیاء سر رکھ کر خدا کے پاس اللہ سے تو اللہ کے پاس گیا، دنیا سے رخصت ہوا، یہ اعزاز بھی میری گود کو ملا، حجرے کے اندر میری گود کو آباد کر گیا، غار کے اندر میرے باپ کی گود کو آباد کر گیا۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، یار غار رفیق سفر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن رات کا ساتھی، سب کچھ تن مل دھن مارنے والا، قربان کرنے والا، اس کا ذکر نہ کر کے جاؤ یہ سیرت رسول معلم انسانیت کی محفل ادھوری رہ جائے گی۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں جھولی میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آگئے، صدیق اور رفیع صدیق بھی رونے لگ گئے۔ رحمت والے نبی نے ابو بکر کی طرف دیکھا ہوگا اور فرمایا ہوگا ابو بکر راتیں 3 ہیں، دشمن میرے پہرے دار تو بن جا، قیامت کی صبح تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، کملی والا روزے میں سلا کر قیامت کی صبح تک ابو بکر تیرے وجود کی پہرے داری کرے گا۔ تیسرا اعزاز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، فرمایا قیامت تک نہ کسی کو ملے گا، نہ میرے سے پہلے کسی کو ملا، فرمایا یہ میرا کچا سا مکان ہے تو کچا سا مکان لیکن جنت سے اعلیٰ بنا دیا، 70,000 فرشتہ صبح 70,000 فرشتہ شام تک اللہ کا سلام لے کے میرے مکان پہ آتا ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا جب دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، زمین بھی ختم، چٹیل میدان ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اماں فرماتی اس وقت بھی میرے حجرے کا اعزاز رہے گا، جس زمین کے ٹکڑے پہ میرا حجرہ ہے، حجرہ ختم ہونے کے بعد بھی 70,000 فرشتہ اس پر خدا کا سلام لاتا رہے گا۔ اس جیسی ماں، اس جیسی گھر والی کو، تیری میری ماں کو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے کہ جی؟ اے عائشہ تو چاہتی ہے کہ جنت میں تو میں اکٹھے رہے گا؟ جی۔ عائشہ سن لے، عائشہ سن لے، اے میری پیاری بیوی عائشہ سن لے، اگر تو چاہتی ہے جنت میں تیرا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے کے چلا جاؤں، اے عائشہ اس وقت تک تل سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے میں پیمند نہ لگ جائے۔
جاؤ ہر مکان کی کھڑکی کھول کے دیکھ لو، ہر مکان کا دروازہ کھول کے دیکھ لو، یہ کچن میں کیوں چلا رہی ہے، بیڈ روم میں کیوں چلا رہی ہے، ڈرائنگ روم میں کیوں چلا رہی ہے؟ تماشا بنایا ہوا سسرال میں ساس کے سامنے، سسر کے سامنے، محلے داروں کے سامنے، سارے فلیٹ والوں کو اکٹھا کر کے تماشا کیوں بنا رہی ہے؟ ساتھ والوں کے تو سردیوں کے کپڑے آئے، ان کے گھر میں جب سے آئی میں نے تو سکھ کا سانس نہیں لیا، پتہ نہیں کس نے ہماری زندگی کے سکھوں پہ تعویذ کرا دیا، پتہ نہیں کس نے ہمارے روشن مستقبل پر تعویذ کرا دیا۔ میرا شوہر میرے لیے ایک جوڑا نہیں لے کے آیا، اور میری بہن اور میری پیاری اور میری ماں جائی، خدا پاک کی قسم پیار جوڑوں پہ نہیں بڑا کرتا، پیار تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں مبارک زندگی پہ اپنانے پہ بڑا کرتا ہے۔ کیا بات ہے او میرے یار، او میرے یار، کیا بات ہے، میری دعا میں شامل نہیں ہوتا حضور علیہ السلام کے کان میں تاکہ دائیں بائیں والوں کو پتہ نہ لگے۔ نبی جی کے کان میں کہنے لگ گیا، کملی والے جو یہ چادر ہے نا، ہم دو میاں بیوی اسی چادر میں زندگی گزر گئی، گزارا کرتے ہیں، اتنی غریبی کے دن گزرے، روٹی تو کی تو بات ہی کوئی نہیں، کھجور دانے کی تو بات ہی کوئی نہیں، کپڑے کا حال بتاؤ، میاں بیوی کے پاس دو چادر ہے، لیکن اس غریبی کا آج تک اپنے ساتھ والوں کو بھی پتہ چلنے نہیں دیا ہے۔ گھر کے اندر گڑا سا بنا رکھا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، بیوی اس میں بیٹھ جاتی ہے، میں اس سے چادر لے کر آ کر نماز پڑھتا ہوں، جلدی سے جا کے میں گڑے میں بیٹھ جاتا ہوں، میں اپنی چادر بیوی کو دیتا ہوں، وہ نماز پڑھتی ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ساتھ اٹھے، کندھے سے نبوت والی چادر اتار کے بغل میں سمیٹ لی، کہ یار چل تیرا مکان کہاں ہے؟ اللہ کے نبی یہاں دروازے پہ جا کے کھڑے ہوئے، فرمایا دروازہ بجا، من دق الباب، کون دروازے پر؟ اللہ اکبر، باہر سے جواب ملا، انا محمد الرسول اللہ۔ مائی کے اندر سے چیخ نکلی، دھاڑے مار کے روکے، کہنے لگی ہائے مر جاواں، خدا کا نبی، اللہ کا نبی دروازے پر آ گیا، لگتا ہے گھر کا برب کھل گیا، اے ظالم کہاں ہے؟ تھوڑی سی تکلیف رب نے دی برداشت نہ کر سکا، میں تیرے لیے دروازہ نہیں کھولوں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں رحمت للعالمین آیا ہوں، خدا کا نبی رحمت للعالمین مل کے آیا، اس نے نہیں بتایا، میں نے پوچھا میری بچی اتنا دروازہ کھول جتنے میں ہاتھ اندر چلا جائے، گھر والی نے دروازہ کھولا، آپ نے صحابی سے فرمایا یہ میری نبوت والی چادر دے دے، اور اس کو آج کے بعد تیری چادر کی ضرورت نہیں، نماز میری نبوت والی چادر اوڑھ کے پڑھا کر، کملی مبارک لے لے۔ بچی ہاتھ میں چادر لے رہی ہے، اندر سے رونے کی آواز آئی، حضور نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی جس چادر کو اللہ قرآن میں مزمل مدثر کہتا ہے، آج مجھے وہ چادر ننگے وجود پہ لیتے ہوئے حیا آ رہا ہے۔ ایک چادر میرے نبی نے سیدہ زینب کو دی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چادر میرے نبی نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو دی۔ 7 بیویوں کی کہانی سنانے والیوں، سیدہ فاطمہ کے نام پر خیرات کرنے والیوں، کربلا کے شہیدوں پر دودھ میں وہ والا تقسیم کرنے والیوں، تمہیں حسین تو یاد ہے؟ حسین کی ماں کی زندگی یاد کوئی نہیں، شادی کا وقت آیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہو رہی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا، ام سلمہ جی یا رسول اللہ، فرمایا کوئی نیا کپڑا ہو تو لا دے، نئی چادر ہو تو لا دے، 25 ہزار کا جوڑا خرید کر 1 گھنٹے کے لیے پہننے والی ہو، پھر الماری میں ٹانگ دیتی ہو، کبھی پہننا نصیب نہیں ہوتا، تیرے 25 ہزار کے ایک جوڑے سے کتنی دلہنوں کے جوڑے بنے گے، کبھی تو نے سوچا کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام سیدہ کی رخصتی کر رہے ہیں، ام سلمہ کوئی نئی چادر ہو تو لا دے، سیدہ ام سلمہ ایک چادر لے کے آئی، 16 پیمند کپڑے کے لگے تھے، 1 پیمند چمڑے کا لگا تھا، رحمت والے نبی نے 17 پیمند والی چادر سیدہ فاطمہ کے سر پہ اڑائی، سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی 17 پیمند والی چادر آج لے لے، انہی ہاتھوں سے قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج تجھے میں پہناؤں گا۔
ایک چادر سیدہ زینب کو دی۔ کراچی کے غیور مسلمانوں، بیٹی کے لیے لال جوڑا لاتا ہوا باپ تمہیں اکثر نظر آئے گا، مجھے ایسا باپ دکھاؤ جو اپنے ہاتھوں میں بیٹی کا کفن پکڑ کے لے کے آ رہا ہے۔ بیٹا مرے یا بیٹی مرے، ماں باپ کی کمر تو ویسے ہی ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا، نبی علیہ السلام بار بار آ رہے ہیں، سیدہ زینب کے چہرے کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ غسل کرنے کا وقت آیا، دینے کا وقت آیا، آپ نے مستورات سے فرمایا جب میری بیٹی زینب کو غسل دے لو مجھے اطلاع کر دینا۔ دنیا کے باپ بیٹی کے لیے لال جوڑا لے کے آئیں گے، زینب کے لیے اس کا ابا محمد الرسول اللہ کفن لے کے آئے گا۔ ادھر غسل دیا جا رہا ہے، بار بار پوچھ رہے، غسل دے دیا، بالآخر فرما عرض کی کملی والے غسل دے دیا۔ حجرے مبارک میں تشریف لے گئے، مولا یوسف عباسی صاحب جو تہمت مبارک پہن رکھا تھا وہ تہمت مبارک اتارا، دوسرا تہمت باندھا، وہ لنگی وہ چادر لے کر بچی کو کفن دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کے چادر پکڑائی، جب فرمایا غسل دے کے کفن دے دیا گیا، اندر تشریف لے گئے۔ بیٹی کا چہرہ دیکھ کے کہا بیٹی آج میں نے تجھے ایسا کفن دیا، دنیا کے لال جوڑے اس کفن پہ قربان ہو جائیں گے۔ بیٹی ہے تو بسیدہ پرانی چادر، لیکن اعزاز یہ ملا یہ چادر ابھی ابھی تیرے باپ کے جسم سے لگ کے آئی ہے۔ تمہیں صرف محرم الحرام کے مہینے میں کربلا کے شاہ سوار یاد آتے ہیں۔ میرے عزیزوں، بھائی بھائی کو عدالت کے اندر کھینچتا ہے، اس وقت کربلا والے کیوں یاد نہیں آتے؟ چھوٹا بھائی بڑے پر تعویذ کرا رہا ہے، اس وقت کربلا والے کیوں یاد نہیں آتے؟ ساس بہو ساس کے اوپر تعویذ کرا رہی ہے، اس وقت کربلا والے کیوں یاد نہیں آتے؟ میرے عزیزو، اتنی سی بات کو بنیاد بنا لیا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے رشتہ مانگا، اس نے کہا میرے گھر والے مانتے نہیں، آج کے بعد ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ نسلیں گزر گئی، نسلیں تباہ ہو گئی، ان بھائیوں میں خاندان کے خاندان پھٹ گئے۔ دو بھائی، دو جنت کے شہزادے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپس میں ناراض ہو گئے۔ 3 دن ہو گئے، دونوں بھائیوں میں صلح نہ ہوئی۔ شام غروب کا وقت آیا، چھوٹا بھائی بےتاب ہو گیا بڑے سے ملنے کے لیے۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔